نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ترمذی شریف ہے، سیاستہ کی ایک بڑی کتاب ہے ترمذی حدیث۔ ابواب الطہارت سے شروع ہوگی آج انشاءاللہ، پہلی حدیث ہوگی اور بالترتیب احادیث چلیں گے انشاءاللہ، اور اس میں جو مسئلے مسائل آئیں گے وہ بھی آپ حضرات کے سامنے رکھے جائیں گے، اور جو باتیں اس میں ذکر کی جائیں گی انشاءاللہ وہ بھی آپ حضرات کے سامنے رکھی جائیں گی۔ ابواب الطہارۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمانا چاہتے ہیں کہ جو ابواب الطہارۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی طرف اس کی نسبت کی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر جتنی مرفوع احادیث ہیں، یعنی مرفوع احادیث اس کو کہتے ہیں جو صحیح حدیثیں ہیں، ضعیف نہ ہو، کمزور نہ ہو، تو مرفوع احادیثیں اس کتاب کے اندر ذکر کی جائیں گی، اور جو ایک مسئلے کے تحت، ایک باب کے تحت حدیث لائی جائے گی، وہ حدیث کسی نہ کسی مسئلے کا استدلال ہوگی۔ یاد رکھیں، یہ ایک حدیث کی کتاب بھی ہے اور ایک فقہی ترتیب کے مطابق اس کتاب کو لکھا گیا ہے۔ جیسے فقہ کے مسائل کی کتابیں لکھی جاتی ہیں، اسی ترتیب سے اس حدیث کی کتاب کو لکھا گیا ہے، اور سیاستہ کی ایک بڑی کتاب ہے ترمذی شریف۔ اس میں حدیث ہے باب ما جاء لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور، یہ ایک باب ہے، اس کا ایک عنوان، ایک ٹائٹل دیا ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ آگے حدیث نقل کرتے ہیں، وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو عوانة عن سماك بن حرب تحويل قال حدثنا حماد قال حدثنا وكيع عن اسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل صلاة بغیر طہور ولا صدقة بغیر غلول قال حناد فی حدیثه الا بطہور۔ قال ابو عیسیٰ هذا الحدیث اصح شیء فی هذا الباب واحسن۔ تو یہ ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، لا تقبل صلاة بغیر طہور، کہ کوئی بھی نماز بغیر طہارت کے قبول نہیں ہوتی۔ ایک حدیث کا جز آگے بھی ہے، لیکن آج اسی پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، یہ جو لفظ قبول ہے یہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور قرآن پاک میں اس کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک معنی ہے قبول اصابت، اصابت کہتے ہیں کہ سرے سے یہ ٹھیک ہی نہیں ہے، ہوئی نہیں ہے نماز۔ قبول اصابت کا کیا مطلب ہوگا کہ بغیر طہارت کے، طہارت کہتے ہیں حکمیہ بھی اور حقیقیہ بھی، یعنی جسم حقیقی طور پر بھی پاک ہو اور حکمی یعنی وضو بھی کیا ہوا ہو، یہ طہارت یہاں پر مراد ہے۔ لیکن یہاں قبول جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا تقبل، نماز قبول نہیں ہوگی، یہاں قبول سے کیا مراد ہے؟ آیا کہ وہ ٹھیک ہی نہیں ہے، یا ٹھیک تو ہے لیکن ثواب نہیں ملے گا اس پر؟ جیسے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 60 سال تک ایک بندہ نماز پڑھتا رہے گا تو اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوگی۔ وہاں پر قبول سے مراد قبول اجابت ہے، یعنی اس کی ذمہ سے فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن اس کو ثواب نہیں یہاں پر دیا جائے گا۔ جب ثواب نہیں دیا جائے گا تو پکڑ بھی وہاں پر نہیں ہو سکتی۔ قبول اجابت یہ ہوتا ہے، اصابت یہ ہوتا ہے کہ سرے سے وہ نماز ہی نہیں ہوئی نہیں، اس کے ذمہ فرض باقی ہے، یہ دوبارہ وضو کرے اور آ کے نماز ادا کرے۔ یہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، قبول اصابت اور قبول اجابت۔ اصابت بالکل ٹھیک ہی نہیں ہے، اور اجابت کے ذمے سے فرض تو ادا ہو گیا لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ تو یہاں پر کون سا معنی مراد ہے؟ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے یہاں سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں سے بالاجماع
علماء کے اتفاق سے یہاں سے مراد قبول اصابت ہے، بغیر وضو کے، بغیر غسل کے، جس کے اوپر غسل واجب ہوگا تو اس کی سرے سے نماز ہی نہیں ہوگی، درست ہی نہیں ہے اس کی نماز، اس کو یعنی دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ اس میں آگے چل کے پھر بہت سارے مسائل بھی آتے ہیں کہ جس کا وضو نماز کے درمیان ٹوٹ جائے اس کا کیا حکم ہے، امام صاحب کا ٹوٹ گیا اس کا کیا حکم ہے، اور اگر امام صاحب اپنا خلیفہ مقرر کرتے ہیں تو وہ کیسے نماز پڑھائیں گے، اور اگر وضو ٹوٹا ہے دوبارہ جا کے وضو کر کے آ کے اگر کوئی وہاں سے ہی شروع آگے کرنا چاہے تو اس کا کیا شرعی طور پر حکم ہے۔ یہ سارے مسائل آئیں گے اور انشاءاللہ العزیز اس کے کل آپ حضرات کے سامنے اس کی تفصیل بیان کروں گا۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات کو ساری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔